جان چاہتے ہو تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہتے ہو، وہ دی ایک ہی شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ تیرے میں دو انعام دیاں گا، یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بھی بنا لواں گا، تے دوجی گل اے اللہ کہہ رہے نے میرے محبوبہ کہہ دے میں تھوڑے زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر گین فارا کفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اندے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ نے جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت رو ٹوئے چ سٹ کے اندے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ پھر کہہ دیو نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گھاٹ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف میں نہیں مانتا، حدیث تے ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ اور رسول کرکی ایک کتاب ہے چھوٹی جی مدارج پڑھائی جاتی ہے، وہ قاعدہ درج ہے قرآن دی آیت کے مقابلے سے امام کا قول آئے گا آیت نو منسوخ سمجھا جائے، حدیث کے مقابلے سے امام کا قول آئے گا حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ کتنی بڑی جرأت کا کام ہے، لیکن اہل حدیث کہتا ہے دنیا میں ساریا خواہشات، دنیا دیا ساریا رائے قیاس عقلا فتوے قول میں پیغمبر دی حدیث تو قربان کر دیا، کسی بھی رائے نہیں چلے گی، کسی بھی قیاس نہیں چلے گی۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی ایک بندہ آیا والا بھی صحابی ہے، آن کہتا ہے عمر جی مسئلہ دسیا جی کہ ایک عورت نے مناسک حج ادا کرنا ہے، حج انہیں مکمل کر لیا تو انہیں حج ادا کرنے تو بعد جو حاجی نکلتے ہیں نا تو طواف الوداع کری جائے، اس عورت نے طواف الوداع ہی کرنا تو وہ طواف الوداع کر کے آئے گی تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی، ہوں طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر نے اتنے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ اس صحابی کو آتا ہے مسئلہ پوچھنے والا آتا ہے جی نبی پاک کی حدیث ہے وہ طواف کرنے تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر فرمان لگے جب میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث کا علم ایسی آتا ہے جی جلاد کو کیا کوڑا رہ گیا؟ آتا جی کوڑا ہی کرنا جی۔ حضرت عمر آدھے نے تینوں سزا لگا دے، فرمایا سزا کس چیز دی؟ میں تھانوں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوا دیتا ہے تو میں تھانوں حدیث سنائی، مینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے نبی دی حدیث سے فقیت دے۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محبت کی حدیث موجود سی تو عمر کے دروازے پہ لے دیا ہے، کیا ہوا ہے عمر کے دروازے پہ؟ اور سید علامہ صاحبی نے لکھے ہے میرے عمر نے اعلان کیتا ہے مدینے کے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوتے گجرا والے میں کھمبے آتے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے وہ بولتے نہیں انشاءاللہ آدھے حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے ایمان کا فتویٰ ہے۔ کیوں جی تو فتویٰ کیوں مانگنا ہے؟ حدیث نہیں مانگنا میں جی مقلد ہوں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ تو جڑا مقلد ہوتا ہے وہ لائی لگ ہوتا ہے، بولتے نہیں
جہد لائی لگی گلی وہ نہیں ٹر چلی. یہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مثال میں بھی دینا ہوں. خوہ ڈگ پیا نا کتا تو سارا پنڈ کٹھا ہو کے مولوی کو آ گیا جی کوئی پنڈ پورا پنڈ کوئی خوہ کا پانی پیندا ہے ہوں فتوا دیو سانو کوئی مسئلہ دسو کتا ڈگ پیا. انہیں کہا 100 موقع کڈو. پھر کڈیا بول ہی گئی 100 اور کڈو. بول ہی گئی 100 اور کڈو. 300 کڈیا جی بول پھر بھی گئی. انہیں کہا کتا کڈیا جی نہیں وہ ویچی پیا. سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا جی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تسا سارا بس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا. اے دے وچوں آوندا ہے پبو کا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا. یہ دے وچ کتا تکلیف دا پہ گیا. اڑا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں منتا. اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے. کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی. 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی. سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے. اے مسلک اہل حدیث اے منہجی اے دعوت اے پیغام ہے اے ہی میرا اعلان ہے. گلی گلی نگر نگر ہر چوک کے اندر ہر پنڈ شہر کے اندر سارے اماماں نو دلاں وچوں کڈ دے. پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. فتابعونی بولیا جی نا فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم بگے ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عمر دی عدالت لگی ہے. ایک بی بی نو پیش کیتا جاتا ہے. میرے عمر نے فیصلہ دے دیتا ہے اس بی بی نے بدکاری کی ہے. حضرت عمر آندے نے جاؤ اینو لے جاؤ جا کے نو ایدے تے حد قائم کر دیو. صحابہ نو مدینے تو باہر لے جاندے نے تے ٹویا لگے نے کڈن. حضرت علی اونٹ پہ چڑھ دے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں نے کی لگے ہو کرن جناب اس عورت نے بدکاری کی تھی ایدے تے حد قائم کر لگے ہاں. حضرت علی آندے نے بی بی تے پاگل ہے ایدے تے حد قائم ہو ہی نہیں سکتی. حدیث نبی پاک دی اے جی سانو عمر فاروق نے بھیجیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا فتوی. حضرت علی آندے نے اور خیر جو اس بی بی نو کچھ نہ کیا جے میں عمر دا فتوی ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں. اینو کچھ نہیں کہنا مینوں حضرت عمر نال گل کر. حضرت علی دوڑے دوڑے آئے مدینے چ حضرت عمر نو ملے. فرمایا جی وہ جڑی عورت ہے وہ تے حد قائم کرنے کا فیصلہ تو ہی دیتا ہے. فرمایا میں نہیں. اچھا جی وہ تے پاگل ہے. پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. نبی پاک کی حدیث بھی پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن الصلاۃ. 3 بندے ایسے ہیں جنہاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. الصبی حتی یبلغ. بچے تے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے. النائم حتی استيقظ. ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے بڑے گناہ کرتا ہے. بولو جدو اٹھ کے گناہ اپنے دسے میں خواب چاہ نہیں کیتا ہے انہوں پھڑ کے لمحہ پا لو. ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں بیدار نہ ہو جائے. المجنون حتی یفیق. پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. عمر میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد کی حدیث بننا؟
صلی اللہ. حضرت عمر نے کی کیا تیرا حدیث تو آپ بعد سے میں فتوا دے چکے ہیں اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے, 2-4 حدیثاں کی لوڑ نہیں, صرف ایک حدیث سنائی ہے. حضرت عمر نے کی کہ اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو گیا تھی. اسی ٹائم اس عورت نے واپس بلایا. کیوں بلایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ. میں پڑھنا لگیا حضرت عثمان کی خلافت کا دور ہے. ایک بی بی نے نا 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دے دیا. حضرت عثمان نے دسیا گیا. عثمان کہنے لگے اے بی بی بچے کو کھلا پیا نا ذرا تھوڑا جہا, دودھ شدھ پلا, جب کھان پینا بھی پھر آئی فرمایا بی بی کو بچہ رکھ لے ہاتھ قائم کر دے. ایویں سیاپا اس بی بی کو لے کے جا رہے ہیں. اگوں پھر علی آ رہے. حضرت علی آگے کتنے چلے ہو؟ اے جی آپ بی بی دے اوتے ہاتھ قائم کر لگے ہیں. فرمایا اس کا قصور نے 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیتا ہے, اس واسطے امیر المومنین حضرت عثمان نے کیا بھی ہاتھ قائم کر دیا. فرمایا واپس لے آؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن نہیں پڑھیا. جی سانو تو علم نہیں, انہوں نے سانو بھیجا فتوا انہوں نے دیتا ہے. حضرت علی واپس آئے. فرمایا جی اس بیوی کا قصور نے 6 مہینے تو بعد بچے نے جنم دیتا, 6 مہینے کا حمل ہوتا ہی نہیں. حضرت علی نے عثمان جی قرآن نہیں جی پڑھیا. حملہ و فصالہ 30 شہرا. دودھ پلان دی مدت اور حمل دی کہ کنے بندے نے 30 مہینے 30 تے حولین کاملین 2 سال وچوں کڈو دودھ پلان دے 30 مہینے جو کنے مہینے نکلے 24 تے باقی کنے رہ گئے 6. فرمایا عثمان جی 6 مہینے حمل دے قرآن بیان کرتا ہے, تسی کون ہے تے حد قائم کرنے والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی الفاظ کہے لولا علی اللہ ہلاک عثمان. اگر اج علی نہ ہوتا عثمان ہلاک ہو گیا. اور میرے بھائی جب قرآن کی بات آ جائے, حدیث کی بات آ جائے, پھر حضرت عمر جیسے بھی جڑے نے وہ ہل جاتے. حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے, آن کے آندا ہے عمر جی اتھوں ہاتھ کٹیا جائے اس کی دیت کنی ہے. فرمایا 50 اونٹ. کنی دیت ہے؟ ادھر میرا ویکھیا جی اے انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے. فرمایا 15 اونٹ. آندا جی انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے, انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے, انگل کٹی جائے 9. اے انگل جڑی چھوٹی انگل کٹی جائے فرمایا 6. کنے ہو گئے؟ اور کوئی شیخ نہیں بیٹھا بچ. کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے. حضرت عثمان نے اثرا کر کے 50 چھاپے. حضرت عمر نے ایتھے 15 10 10 9 6 پھر تھلے سین کیتے مور لا. فرمایا 22 لاکھ مربع میل دی عدالتاں وچ پہنچا دیو. اج تو بعد فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق ہوئے. ایک نا قاصد پہنچیا مصر دی عدالت. جب انہیں جج نے جا کے حضرت عمر کا فتوا دیتا نا تو جج پڑھ رہا ہے جس طرح مفتی صاحب بیٹھے رہے, اس طرح نال ہی کرسی ایک ڈٹی سی ہوتے تھے. نبی دے ایک صحابی جلیل القدر صحابی نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے, انہوں نے نظر پئی نا تے جج نو آندے کی ہے ماں حاضر کی ہے. آتا جی چٹھی آئی ہے. جج کہنے لگا جی فتوا بھیجا بھی دے مطابق فیصلہ کرنا ہے. حضرت عمر کا قاصد لے کے آیا مدینے. کہنے لگے مینوں ذرا دے سکتے ہو؟ پڑھیا دیکھیا انگلاں دی عدت ویکھی تے چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. گھوڑا لیا مدینے پہنچے. حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے. فرمایا عمر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال وال ہے؟ پوچھیا. فرمایا جی فتوا تہاڈا ہے؟ فرمایا میرا. انگلاں دی نیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی. اے انگوٹھے دے 15 ایک دے 2 دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6. فرمایا میں کیتی. گل کرو کی گل ہے؟ فرمایا میں پیغمبر کو اپنے کنا نہ حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تے تساں انگوٹھے دے حضرت 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6. عمر جی تہاڈا فتوا بننا یا محمد دی حدیث بننا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عوف نے جدوں یہ بات کی تھی نا تے سیر علامہ صاحب بھی لیتے ہیں کہ حضرت عمر کی پیشانی تے پسینہ آ گیا حدیث سن کے بھی حدیث کے مخالف میں فیصلہ دے چکے ہاں, فتوا دے چکے. فرمایا حدیث تسا اپنے کنا نہ سنی؟ جی. قاصد نو منگوایا کاتب نو. فرمایا حدیث لکھ پئی. اسی پیج کے اتنے حدیث لکھی گئی.
کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. قال قال رسول اللہ. تھلے ہن عمر نے نوٹ لکھیا. نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں؟ فاتبعونی. بولتے نہیں ہونی یاد کی ہے ایقولوا سمعنا واطعنا. حدیث آ جائے تو پھر مومن کا کم نہیں حدیث سے مخالف چلے. ہوں پتہ کیا میرے مولوی جی بڈھی فوت ہو جائے تو بندہ وہ دل ویکھے بھی نہ. میں کیوں چھڑ پہ نہیں وجہ ایڈی نکاح ٹوٹ گیا. تے جے بندہ فوت ہو گیا زنانی وہ چارپائی نو ہاتھ نہ لائے. میں کیوں جی یہ نکاح ٹوٹ گیا؟ میں کیا مولوی ایک بابے نو 12 سال کچی تند نہ پٹھا لمکا چھڑی کوچ وہ کچا دھاگا نہیں تو ٹوٹن دیتا. یہ نکاح ہے نہیں توڑ چھڑی یہ دھاگے نہ بھی مضبوط نہیں. میں کیا کیوں ہے جی ساری فقہ دا مسئلہ ہے. ساڈے امام صاحب دا فتوی ہے امام ابو حنیفہ دا. امام صاحب کی آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا قول دے سامنے نبی دی حدیث آ جائے میرا قول چھڑ دیو نبی دی حدیث مان لو. امام صاحب کہندے نے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد غسل نہ دے. خامد فوت ہو گیا بیوی اودی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے. آپ تینوں پیغمبر دے گلستان چ لے چلا. حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت عمر حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ایشا میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی. میں کیا حدیث سے کہہ رہی ہے خامد بیوی خامد کو غسل دے سکتی لیکن اجے بھی نہیں جی مولوی مانتے. کسی حنفی مولوی پوچھو جا وہ کہے گا نا چارپائی نو ہاتھ بھی نہیں لانا. لیکن جب حدیث منن بھی واری آئی الحمدللہ مسلک اہل حدیث سب تو اگے. میں تو کہنا ہونا اس زمین کی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کرتا؟